الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ اعلیٰ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ ان صورتوں میں سے ہے جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو مواقع پر خاص طور پر بکثرت پڑھا کرتے تھے. ایک تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں، اور عیدین کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں بکثرت اس کا پڑھنا منقول ہے. اور دوسرے وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت اس سورت کو پڑھنا منقول ہے. اور اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے ایک چھوٹے سے جملے سے کہ سبح اسم ربک الاعلی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے واسطے سے ساری امت کو خطاب ہے کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کے نام کی جو سب سے بالا و برتر ہے، سب سے بلند اور بالا و برتر ہے. اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے. تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پاکی بیان کرنا، کسی کی ذات کے بارے میں یہ بات بیان کرنا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، جس کے معنی یہ کہ اپنے پروردگار کے نام مبارک کو پاک رکھیے اور اس کو ہر قسم کی پاکی سے یا ناپاکی سے یا عیب سے اس کو علیحدہ رکھیے. تو بتلانا یہ منظور ہے کہ اللہ جل جلالہ کا کے جو اسماء گرامی ہیں، اسماء حسنہ جو عام طور سے 99 اسماء حسنہ کہے جاتے ہیں، ان تمام ناموں کو پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے. پاک رکھنے کے اہتمام میں کئی باتیں داخل ہیں. ایک بات تو یہ داخل ہے کہ جب بھی اللہ جل جلالہ کا نام نامی لیا جائے تو ادب کے ساتھ لیا جائے، تعظیم کے ساتھ لیا جائے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ جب اس کا نام آئے تو آدمی ادب کے اور تعظیم کے الفاظ استعمال کرے. جیسے صرف اللہ کہہ دینا، اس کے بجائے
اللہ تعالیٰ کہے، اللہ سبحانہ کہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے، اللہ جل جلالہ کہے، کوئی بھی تعظیمی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اب دیکھو، ہم دنیا کے اندر کسی ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جس کی ہم تعظیم کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، تو صرف نام لینے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ کوئی لفظ لگاتے ہیں، ایسا لفظ لگاتے ہیں جو اس کی تعظیم و تکریم پر دلالت کرتا ہو۔ اور کچھ نہیں تو صاحبی کیا دیتے ہیں، کسی کا نام لیں گے تو اس کے ساتھ صاحب لگا دیں گے۔ اگر بغیر صاحب کے اگر کسی کا نام لیا جائے تو یہ اپنی اس میں سبکی اور تحسین اور توہین محسوس کرتا ہے۔ اور خاص طور سے اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ حضرت، مولانا، علامہ، اور اگر زندہ ہے تو اس کی عمر کی درازی کی دعا اس کے ساتھ کرتے ہیں، مدّ ظلہم کہتے ہیں، دامت برکاتہم کہتے ہیں، اگر انتقال ہو گیا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ غرض صرف نام لے لینے سے پرہیز کرتے ہیں، اس کے بجائے اس کے ساتھ کوئی لفظ کے تعظیم کا استعمال کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں بھی الحمدللہ جب مسلمان آپ کا نام نامی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی محبت کا کلمہ، کوئی تعظیم کا کلمہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو جب اللہ جل جلالہ جو ساری کائنات کے مالک و خالق ہیں اور ساری بزرگی اور سارا تقدس وہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو بھی اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اپنے پاس سے عطا فرماتا ہے، تو اس کا اگر نام لیا جائے تو اس میں اگر بے ادبی کی جائے تو یہ کتنی بڑی کفران نعمت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا ضائع کرنا بھی ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو اللہ کے ساتھ تعالیٰ کم از کم لگائیں۔ صرف اللہ ایسا کر دے گا، ایسا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی کلمہ بھی استعمال کرے، تعالیٰ کہے، تبارک و تعالیٰ کہے، سبحانہ کہے۔ تو ایک تو پاک رکھنے کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی لفظ بھی استعمال کیا جائے۔ کسی کو آپ محض نام لے کر پکار دیں گے تو اس کو برا لگے گا، لیکن اس کے ساتھ کوئی تعظیم کا لفظ ہوگا، محبت کا لفظ ہوگا تو اس سے وہ خوش ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں، لہذا جب آپ کا نام لیا جائے تو کوئی لفظ تعالیٰ کم از کم کہہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری بات جو پاک رکھنے سے متعلق ہے کہ اللہ جل جلالہ کے نام جہاں پر بھی کہیں بولا جائے یا لکھا جائے تو وہ ایسے انداز میں لکھا جائے یا بولا جائے جس میں اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی لیے اگر آدمی بیت الخلاء میں ہے، مثلا گندگی کی جگہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بجائے آدمی اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو دل میں کرے، زبان سے نہ کرے، کیونکہ ایک ایسی جگہ پر آدمی موجود ہے جہاں پر گندگی ہے، جہاں نجاست ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر لکھنا ہے کسی جگہ تو کسی ایسی چیز پر لکھا جائے جس کی بے حرمتی ہونے کا احتمال نہ ہو۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں یا ردی میں پھینک دیا جائے گا یا بے جگہ اس کو ڈال دیا جائے گا تو اس صورت میں آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب کسی کاغذ پر کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا آیا ہے تو آپ اس کو ایسی جگہ پھینکیں جہاں پر کہ اس کی بے حرمتی ہو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی پاک رکھنے کے خلاف ہے، تو یہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی بہت سے ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ بولے جا سکتے ہیں، کسی مخلوق کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ بعض نام تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ جو مخلوق میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر
کریم ہے یا رؤوف ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن کریم میں رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال فرمایا. لیکن بہت سے اسماء ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں بولے جا سکتے. مثلا خالق ہے، پیدا کرنے والا. اب پیدا کرنے والا جو ہے یہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کوئی نہیں ہے، کیونکہ بنانے والے تو بہت سے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی چیز بنا دی، چند چیزوں کو ملا کے کوئی چیز مرکب کر کے کوئی چیز بنا دی، وہ تو کسی بھی کاریگر کا کام ہو سکتا ہے. لیکن پیدا کرنا، جس کو عربی میں خلق کہتے ہیں اور اس کے لیے خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں. کیونکہ خلق کے معنی ہے عدم سے وجود میں لانا. جو چیز بالکل موجود ہی نہیں تھی اس کو وجود عطا کر دینا، یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں. کوئی کاریگر اگر کوئی چیز بناتا ہے، مثلا کسی نے میز بنا دی، کسی نے الماری بنا دی، کسی نے عمارت بنا دی، تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے عدم سے وہ وجود میں لے آیا ہو، بلکہ مختلف چیزیں اکٹھی کی اور ان کے اوپر کچھ کارروائی کی، بنا کر ایک چیز کھڑی کر دی. وہ صانع تو ہے، یعنی بنانے والا تو ہے، لیکن خالق نہیں. خالق وہی ہوتا ہے کہ جو عدم سے کسی چیز کو وجود میں لے آئے، اس کو خالق کہتے ہیں. تو خالق کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی نظم کہتا ہے مثلا، یا کوئی تصنیف کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ اس نظم کا خالق ہے، یہ اس نظم کا خالق ہے، یا اس نثر کا خالق ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، اس واسطے کہ جن الفاظ کو وہ جوڑ کر وہ نظم بنا رہا ہے یا نثر لکھ رہا ہے، وہ سارے الفاظ تو اللہ تعالیٰ ہی کو پیدا کیے ہوئے ہیں. تو وہ خالق اس کو نہیں کہا جا سکتا. ہاں مؤلف کہہ سکتے ہیں، مصنف کہہ سکتے ہیں، شاعر کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق کہنا اس کو درست نہیں ہے. اور اگر کسی مخلوق کے بارے میں خالق کا لفظ استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی ہے اور اس کو پاک رکھنے کے مفہوم کے خلاف ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط رواج پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. وہ یہ کہ اکثر لوگوں کے نام عبد کے ساتھ ہوتے ہیں. عبد الرزاق مثلا، عبد الرحمن جس کے معنی رحمان کا بندہ، عبد الرزاق کے معنی رزاق کا بندہ، عبد الغفار کے معنی غفار کا بندہ. اب جب لوگ اس کا نام لیتے ہیں تو اس کے اندر تخفیف کر کے عبد کا لفظ اس میں سے نکال دیتے ہیں. غفار صاحب نے یہ فرمایا، رزاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یا جو اور اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ، رحمان صاحب نے یہ کہا. تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. کیا تکلیف ہے ایک لفظ بڑھا دینے سے؟ عبد الرحمان عبد الرزاق کہنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یا ستار ہے، عبد الستار ہونا چاہیے، اس کو ستار کہہ کر پکارتے ہیں. یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص تھا آپ نے ایک بندے کو کہہ دیا. اور یہ تخفیف کرنے کا اور مخفف کرنے کا رواج ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ الفاظ ناموں کے اندر تخفیف کر کے کچھ آخری جو لفظ ہوتا ہے بس اس کو پکڑ کر اس کا نام پکارنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ الہی کے معنی میرا معبود. اب عام طور سے نام ہوتے ہیں کسی کے مثلا فضل الہی، یا کسی کا نام ہے عبد الہی، عبد الہ. تو لوگ فضل کو لفظ ہٹا دیا اور کہتا الہی صاحب بات سنیے. تو الہی صاحب کہہ رہے ہیں، اب الہی کے صاحب سے کیا مانا ہوئے؟ اے میرے معبود، وہ آپ نے اس کو معبود بنا دیا. تو ذرا سی بے توجہی کے نتیجے میں اللہ بچائے وہ الفاظ شرک کے الفاظ بن جاتے ہیں. اور خود آدمی اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے میں الہی بول رہا ہوں. کسی سے بات کرے گا تو میں الہی بول رہا ہوں. اب الہی اپنے آپ کو وہ خدا بنانے کے مرادف ہے. تو ایک ایسی بے توجہی کے نتیجے میں زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے، اگرچہ مقصد اس کا یہ نہیں ہوتا، لیکن غلط کلمہ ایسا نکل رہا ہے جو الفاظ شرک کے ہیں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں،
اللہ کے سوا کوئی غفار اور رزاق نہیں ہے، تو وہی ہے۔ تو کسی بندے کو، کسی انسان کو اس نام سے پکارنا یہ بالکل ناجائز ہے، اور الفاظ تو شرک کے ہیں، ہم اس کو مشرک اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کا مقصد شرک کرنا نہیں تھا، بے وقوفی میں یہ لفظ بول دیا، اس واسطے ہم اس کے اوپر کفر کا، شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ لیکن یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ الفاظ شرک کے ہیں اور ایسے الفاظ زبان سے نکالنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ، اور لیکن ہمارے معاشرے میں عام بلا پھیل گئی ہے، یہ عام بلا پھیل گئی ہے۔ رحمان صاحب، غفار صاحب، رزاق صاحب، ستار صاحب، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، پاک رکھو اپنے پروردگار کے نام کو۔ اس قسم کی بے وقوفیوں سے اور ایسے انداز سے کہ جس سے پروردگار کے نام کی توہین ہو یا پروردگار کے نام کی بے حرمتی ہو یا غلط جگہ پر اس کو استعمال کیا جائے، اس سب سے پاک رہو۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاک رکھو اپنے پروردگار کے نام کو جو اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے، ساری مخلوقات سے بلند و بالا جو ذات ہے، اس کے نام کو پاک رکھو، تسبیح کرو اس کی۔ اور اسی کے معنی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سبحان کا لفظ استعمال کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے۔ تو سبحان اللہ سے کیا معنی؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پاک سمجھتا ہوں، ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، وہ پروردگار کی ذات پاک ہی پاک ہے۔ سبحان اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تسبیح کرو، پاک رکھو اپنے پروردگار کے نام کو جو اعلیٰ ہے، یعنی سارے جہانوں سے، سارے کائنات سے بلند و بالا اور برتر ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اور متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ یہ سورت تلاوت کرے نماز کے علاوہ، جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں اور یہ سورت تلاوت کر رہے ہوں، تو متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس آیت کی تلاوت کے بعد سبحان ربی الاعلی کہنا چاہیے، اس حکم کی تعمیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ جواب میں کہو سبحان ربی الاعلی۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ سورت پاک نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، تم اپنے سجدے میں یہ تسبیح اختیار کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی فرمایا گیا ہے تو سجدے میں کیا کہو؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کا جملہ کہو۔ تو اس حکم کی تعمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یعنی نماز میں تو سجدے کے اندر کہے آدمی، اور اگر ویسے تلاوت کر رہا ہے تو اس تلاوت کے اندر جب یہ سورت پڑھے تو سبح اسم ربک الاعلی تو پھر زبان سے کہہ دے سبحان ربی الاعلی۔ تو پہلی آیت میں تو یہ حکم دیا کہ پاک رکھو اور پاکی بیان کرو اپنے پروردگار کے نام کی جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ وہ صفات بیان فرمائی ہے کہ اگر آدمی ان پر غور کرے تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات، ان کو جب آدمی پڑھے گا اور ان کا تصور کرے گا تو بے ساختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی کا لفظ منہ سے نکلے گا۔ فرمایا کہ الذی خلق فسوی، پہلی بات تو یہ دیکھو پروردگار کی کہ اس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اور جب قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مفعول کا ذکر نہ ہو تو اس کے معنی سب کو پیدا کیا، پیدا کیا یعنی سب کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ آسمان اس نے بنائے، زمین اس نے بنائی، سیارے اس نے بنائے، دریا پہاڑ اس نے بنائے، ہوائیں اس نے بنائی، اور انسان اور جانور اس نے پیدا کیا، تخلیق فرمائی۔ تو فرما رہے ہیں کہ تنہا اسی بات پر اگر غور کر لو کہ وہ ذات وہ ہے جس نے چیزوں کو عدم سے وجود بخشا، جو بالکل ناپید تھی
کوئی ذرہ کوئی عنصر موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے کہا کن، اس نے کن کہہ کر ان سب کو پیدا کر دیا۔ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، جو اس کائنات میں کوئی بھی چیز یہ کام انجام نہیں دے سکتی کہ عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لے آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلی صفت یہاں یہ بیان فرمائی کہ پیدا کیا۔ آپ یہ صفت جو ہے مخلوق کی طرف منسوب کرنے لگو کہ یہ خالق ہے، یہ خلاق ہے، یہ کتنی بڑی ناشکری بھی اور کتنی بڑی بے ادبی اور بے حرمتی بھی کہ اس ذات کو جو تنہا خالق تھی اس کی اس صفت کو تم نے کسی مخلوق کی طرف منسوب کر دیا۔ تو الذی خلق فسوا، پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو ٹھیک پیدا کیا، ٹھیک بنایا۔ سوا کے معنی ٹھیک بنایا۔ کیا معنی؟ کہ جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ اپنے تمام ضروریات اور حاجات اور اس کی تمام مصلحتوں کے مطابق پیدا کی ہے۔ جس کائنات کی جس چیز کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، اس کے اندر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور حکمت بالغہ کا کرشمہ نظر آئے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح پیدا کیا، کہ اس کے اجزاء کس طرح بنائے ہیں، اس کے اندر کیا جوڑ توڑ رکھے ہیں، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیات رکھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے سوا میں داخل ہے کہ ان کو ٹھیک بنایا۔ تو اگر صرف اتنی بات پر یہ آدمی غور کر لے کہ وہ ذات خالق ہے، اس نے پیدا کیا اور پیدا بھی اس طرح کیا کہ ٹھیک پیدا کیا، تو اگر آدمی ذرا بھی اس پر غور کرے گا تو اس کے منہ سے سبحان اللہ ہی نکلے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے پر بے ساختہ مجبور ہوگا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، کیسے بہترین طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ یہ آج کی ان دو آیتوں سے جو بات نکلی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی پاکی اور اس کے نام کی پاکی کا اہتمام انسان اپنی زندگی میں کرے۔ اور یہ سبحان اللہ کا کلمہ ایسا ہے کہ اس کے اتنی برکات ہیں اور اس پر اتنا اجر ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ جو ہے یہ کلمہ، ایک کلمہ صرف سبحان اللہ کا، یہ انسان کی میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، تو یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرو، یہ اتنی عظیم تعلیم ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر روزانہ جمع کر سکتا ہے۔ اس کو کثرت کرنی چاہیے، اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے بسا اوقات بالکل بے فائدہ کاموں میں گزارتے رہتے ہیں، تو ایک لمحے کے اندر سبحان اللہ کہہ دینے سے کتنا بڑا اجر و ثواب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کی میزان عمل میں کتنی نیکیاں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے کلمات زبان پر ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے انعامات سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور یہ سبحان اللہ کا کلمہ اس کو اپنا معمول بنائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے بعد جو تسبیح تلقین فرمائی ہے اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ، اس کا اہتمام کریں ہر نماز کے بعد۔ رات کو سونے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ بستر پر جانے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو۔ تو ان اذکار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دل میں نور پیدا کرتا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے، اتنا ہی انسان کے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ نورانیت انسان کو اچھی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔